بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زبردست اردو سٹوری۔ میرے دوست کا نام عرفان ہے۔ اس کے والد صاحب کا شمار اپنے علاقے کے جانے مانے کاروباری افراد میں ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ عرفان منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی اور کسی نعمت کی کمی نہیں تھی۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، جب عرفان ایک بورڈنگ اسکول میں پڑھا کرتا تھا۔ عرفان انتہائی خوبصورت لڑکا تھا۔ اس کے بچپن سے ہی گھر سے باہر کسی ہاسٹل وغیرہ میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ چنانچہ اس کے شوق کو دیکھتے ہوئے 2011 میں اس کے والد صاحب نے عرفان کا داخلہ ملتان کے ایک اقامتی ادارے میں کروا دیا۔ اقامتی ادارہ ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جہاں تعلیم، ہاسٹل، کھانا وغیرہ اور دوسری ضروریات ایک چار دیواری کے اندر فراہم کی جاتی ہیں۔ اقامتی ادارے میں پڑھنے والا اسٹوڈنٹ پورا مہینہ اسی چار دیواری کے اندر رہتا ہے اور مہینے کے آخر والے 5 دن چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اس پورے مہینے میں اسٹوڈنٹ کو اس ادارے سے باہر جانے کی اجازت بالکل نہیں دی جاتی۔ جب عرفان کا داخلہ ہوا تو وہ بہت خوش ہوا۔ عرفان نے اگلے دن سے ہی ہاسٹل جانے کی تیاری سٹارٹ کر دی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھا۔ چند دنوں کے اندر اس نے اپنی تیاری مکمل کر لی اور ہاسٹل روانہ ہو گیا۔ اب اسے اپنا پورا مہینہ اس اسکول میں گزارنا تھا۔ اس طرح کے اداروں میں اسٹوڈنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تقریباً پاکستان کے سبھی شہروں کے بچے یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ اس وقت عرفان کی عمر 15 سال ہوگی۔ جب پہلے دن عرفان اکیڈمی پہنچا تو وہاں کے سب لڑکے اس کو غور غور کر دیکھنے لگے۔ دیکھنا تو بنتا تھا۔ سفید رنگ، دبلا پتلا، موتیوں جیسی آنکھیں، لمبا قد، انتہائی خوبصورت اور ہنس مکھ، اوپر سے ذہن فتین اور بے پناہ پیسے کا مالک۔ عرفان کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھنے والے کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس طرح کے اقامتی اداروں میں صرف لڑکے ہی پڑھتے ہیں اور پھر آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں جب کسی مرد کو لڑکی دیکھنا تک نصیب نہ ہو تو اس نے پھر لڑکی پر ہی ٹرک مارنی ہے۔ بس یہی حال وہاں کے لڑکوں کا تھا۔ وہاں کے لڑکے عشق بھی لڑکوں سے ہی کرتے تھے، کیونکہ لڑکی تو انہیں دیکھنا تک کو نصیب نہیں ہوتی تھی، ملنا تو دور کی بات تھی۔ اس لیے ہر لڑکے کی یہی خواہش تھی کہ عرفان اس سے دوستی کر لے۔ لیکن عرفان ایک شریف بچہ تھا اور پڑھنے لکھنے میں بھی بہت ذہین تھا، اس لیے اس کی دوستی بھی پڑھنے لکھنے والے بچوں سے ہوگی۔ وہ لوفر قسم کے لڑکوں سے دور ہی رہتا تھا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ عرفان نے میٹرک کے پیپر دیے۔ جب رزلٹ آیا تو اس نے اپنے سیکشن میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ عرفان کے گھر والے اور استاد سب اس سے بہت زیادہ خوش تھے، جسے میں نے آپ کو بتایا تاکہ وہاں ایک ماہ بعد صرف 5 دن کی چھٹیاں ملتی ہیں۔ اس ماہ رزلٹ کی خوشی میں پورے اسکول کو 7 چھٹیاں دی گئی تھی۔ اتنی چھٹیاں ملنے پر سب بچے بہت خوش تھے۔ سب نے اپنا سامان پیک کیا۔ اگلی صبح 9 بجے اسکول کا گیٹ کھول دیا گیا اور سب خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ جب عرفان گیٹ سے باہر نکلا تو اپنے ابو کی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر سڑک کی دوسری طرف اکیلی کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وہ لڑکی عرفان کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کو یوں اپنی طرف دیکھتا ہو پا کر عرفان حیران ہو گیا۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا اور اس لڑکی سے نظر ہٹا لی۔ اپنا سامان وغیرہ ڈگی میں رکھنے کے بعد جب عرفان گاڑی میں بیٹھ گیا تو اس نے ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی جو ابھی تک بنا پلکیں جھپکائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی۔ اس کا لباس بھی بہت شاندار تھا۔ وہ لڑکی سرخ جوڑے میں ملبوس تھی اور سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ عرفان نے اس کی طرف دیکھنا مناسب نہ سمجھا۔ جلدی سے گاڑی کا شیشہ اوپر کیا اور ابو کو گاڑی چلانے کا کہہ دیا۔ جس جگہ یہ لڑکی موجود تھی یہاں اس کی موجودگی کا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ اگر وہ کسی فیملی کے ساتھ ہوتی تو چلو سمجھ بھی آتی کہ شاید اپنے کسی رشتہ دار کو لینے کے لیے آئی ہے، لیکن وہ لڑکی بالکل اکیلی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عرفان نے اپنے ابو سے بات کرتے ہوئے اس لڑکی کا ذکر کیا۔
ابو ابھی اسکول کے باہر سڑک کی دوسری جانب کھڑی اکیلی لڑکی کو اپنے دیکھا جس نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا۔ ابو نہیں بیٹا، میں نے تو نہیں دیکھا۔ عرفان ابو وہ ہماری گاڑی کی دوسری جانب ہی تو وہ موجود تھی، عجیب بات ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئی؟ نہیں بیٹا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کافی دیر سے وہاں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اس جانب تو ایسی کوئی لڑکی موجود نہیں تھی، اگر ہوتی تو مجھے بھی نظر آ جاتی۔ اس معاملے پر مزید بات کرنا عرفان کو بھی مناسب نہیں لگا، چنانچہ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ عرفان گھر آیا تو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا کہ چھٹیاں ختم ہو گئی۔ اگلے دن عرفان کے والد ہی اسے اسکول چھوڑنے کے لیے گئے تھے۔ جب وہ اسکول کے گیٹ پر پہنچے تو وہی لڑکی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ جب عرفان کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ لڑکی عرفان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ عرفان نے جلدی سے اپنے ابو کو بتایا۔ وہ دیکھیں ابو، اس دن والی لڑکی۔ عرفان کے والد نے اس جانب دیکھا اور پھر دوبارہ ان کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے بولے، عرفان تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے، کہاں ہے لڑکی؟ ارے ابا وہ دیکھے، وہ جو گیٹ کی دائیں جانب سرخ کپڑوں میں کھڑی ہے۔ عرفان کے ابو نے ایک بار پھر گیٹ کی طرف دیکھا اور اس بار عرفان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ عرفان وہاں کوئی لڑکی نہیں ہے، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے؟ لگتا ہے ہاسٹل میں بھی تمہیں ہر وقت لڑکیوں کے خیال آتے رہتے ہیں۔ عرفان بہت شرمندہ ہوا۔ گاڑی سے اپنا سامان نکالنے کے بعد اسکول کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے وقت اس نے جو آخری چیز دیکھی وہ وہی لڑکی تھی۔ عرفان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی تو یہیں موجود ہے، لگتا ہے اب وہ میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ کچھ دن تک تو عرفان اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا کہ آخر وہ کون تھی اور مجھے یوں کیوں دیکھ رہی تھی، لیکن پھر عرفان اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا اور اس لڑکی کا خیال اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ اس پر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ خیر اگلے ماہ جب دوبارہ چھٹیاں ہوئی اور عرفان اسکول سے باہر نکلا تو اسے دوبارہ وہی لڑکی نظر آئی۔ اس مرتبہ تو عرفان پریشان ہو گیا، آخر یہ لڑکی کون ہے اور مجھے ہی نظر کیوں ہوتی ہے، کسی اور کو نظر کیوں نہیں آتی؟ خیر اس مرتبہ عرفان نے اپنے ابو کو کوئی بات نہیں کی۔ عرفان گھر آ گیا اور اپنی مصروفیات میں لگ گیا، لیکن اس رات اسے عجیب و غریب خواب آنے لگے۔ خواب میں وہی حسین و جمیل لڑکی نظر آتی۔ وہ لڑکی عرفان سے محبت اظہار کر رہی تھی۔ عرفان کو یہ خواب ہر رات آنے لگا۔ شروع میں تو وہ اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن یہ خواب حقیقت سے اتنا قریب تر ہوا کرتا تھا کہ اسے اس لڑکی کی گئی ایک ایک بات یاد رہنے لگی۔ وہ حیران تھا، اگر یہ خواب ہوتا تو پھر مجھے اتنا تفصیلاً کیسے یاد رہ جاتا۔ کچھ دن بعد عرفان دوبارہ اکیڈمی واپس چلا گیا، لیکن اس مرتبہ وہ لڑکی وہاں موجود نہیں تھی۔ شاید وہ لڑکی اب یہ دنیا چھوڑ کر عرفان کے خوابوں میں بس چکی تھی، اس لیے اس نے آج یہاں آنے کی زحمت نہیں کی۔ اکیڈمی جانے کے بعد بھی خوابوں کا یہی سلسلہ جاری رہا۔ اب عرفان ذہنی طور پر بھی پریشان رہنے لگا۔ عرفان کو ایسے محسوس ہوتا جیسے وہ خواب نہیں دیکھتا بلکہ اس لڑکی سے حقیقی ملاقات کرتا ہے۔ آخر ایک رات عرفان اس سے پوچھ ہی بیٹھا، تم کون ہو؟ روز میرے خواب میں کیوں آتی ہو اور مہینے کے آخر پر گیٹ پر ہی کیوں موجود ہوا کرتی تھی؟ اور مجھے یہ خواب حقیقت کیوں لگتا ہے اور آخر بار تم گیٹ پر کیوں موجود نہیں تھی؟ اس لڑکی نے عرفان کو بتانا شروع کیا، میرا نام زلیخا ہے، میں ایک جن زادی ہوں، ہمارا خاندان تمہارے اسکول سے کچھ ہی فاصلے پر ایک کھنڈر میں رہتا ہے۔ ایک دن میں یہیں اسکول کے درخت پر بیٹھی تھی، میری نظر تم پر پڑی، تم شاید اپنی پڑھائی میں مصروف تھے، میں کافی دیر تک بیٹھی تمہیں دیکھتی رہی، تمہاری خوبصورتی نے مجھے پاگل کر دیا تھا، میں حیران تھی کوئی آدمزاد اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ بس میں نے اس دن فیصلہ کیا کیا تمہیں اپنا بنا لوں گی، تم صرف میرے ہو، میں تمہیں کسی سے شادی نہیں کرنے دوں گی، اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچا تو میں تم دونوں کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ اور ہاں آخری بات، میں گیٹ پر اس لیے موجود نہیں تھی کیونکہ اب مہینے تمہارے خواب میں آنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تمہارے لیے یہ صرف ایک خواب ہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے پورے وجود پر قابض ہو چکی ہوں، اب تمہیں جو بھی دکھانا چاہوں تم صرف وہی دیکھ سکو گے، اگر تم نے میری مرضی کے خلاف جانے کی کوشش کی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرو جتنا میں تم سے کرتی ہوں،
तुम भी मेरे लिए इतना तड़पो जितना मैं तुम्हारे लिए तड़पती हूँ। मैं यहाँ सबके सामने अपना आप ज़ाहिर नहीं कर सकती, सिर्फ ख्वाबों में ही मुलाकात कर सकती हूँ, लेकिन मेरा वादा है जिस रात तुम घर वापस चले जाओगे मैं जिस्मानी शक्ल में तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगी। अब ये तुम पर मुनहसर है, चाहो तो आज ही घर वापस जा सकते हो। इतना सुनना इरफान की आंख खुल गई। इसने नज़रें घुमाकर इधर उधर देखा तो सब लड़के सो रहे थे। ये शायद आधी रात का वक्त था। इसके सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। उसे अपना सर मनोवजनी लग रहा था। इरफान फिर से आंखें बंद किए और सो गया। इसके बाद ख्वाबों में ही बातों का सिलसिला चढ़ पड़ा। अब तो इरफान भी शिद्दत से रात होने का इंतज़ार करने लगा था। ज़ुलेखा और इरफान कई कई घंटों तक ख्वाबों में बातें करते थे। इस दौरान इरफान को ऐसा लगता जैसे वो हकीकत में ज़ुलेखा से मिलकर आ रहा हो। ज़ुलेखा तो पहले इरफान को दिल दे बैठी थी, लेकिन अब तो इरफान भी ज़ुलेखा के नाम पर मर मिटने को तैयार था। उसे इस बात का ज़रा एहसास ना हुआ कि वो एक जिनज़ादी के इश्क में मुब्तला हो चुका है। एकेडमी में रहते हुए ज़ुलेखा खुलकर तो इरफान के सामने नहीं आ सकती थी, हाँ, लेकिन कभी कभार वो उसे अपनी हल्की सी झलक ज़रूर दिखा दिया करती थी, किसी ऐसी जगह जहाँ लड़कों का ज़्यादा आना जाना ना हो या जिस वक्त तमाम लड़के खाना खाने में मसरूफ़ हों और पोर्शन बिल्कुल खाली हो। तो इस वक्त इरफान ज़ुलेखा की सरासरी मुलाकात हो जाया करती थी। अब बात सिर्फ गले लगने और बोसा व किनार तक ही पहुंची थी। इरफान तो बस ज़ुलेखा की एक झलक देखने को तरसने लगा था। इन चंद दिन एक सरासरी सी मुलाकात के बाद तो इरफान तो जैसे पागल हो चुका था। वो हर वक्त ज़ुलेखा के ख्यालों में डूबा रहता था। इसकी हालत देखकर ऐसे लगता जैसे कोई मदहोश शराबी चला आ रहा हो। इरफान में आने वाली तब्दीली इनके दोस्तों और उस्ताज़ा ने भी नोट की। अब वो पहले की तरह पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा था और ना ही अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था। वो बस एकेडमी के किसी अलग थलग कोने में छुपकर बैठा रहता था। उसे ना अपने खाने का होश था ना नहाने का। इसके दोस्त इन हरकतों से परेशान हो चुके थे। वो समझ रहे थे शायद इरफान बीमार है। एक बार इसके दोस्त ने इससे दरियाफ्त करने की कोशिश भी की, लेकिन इरफान ने टाल मटोल से काम लेते हुए उन्हें खामोश करा दिया। अब तो इरफान को बस घर पहुंचने की जल्दी लगी हुई थी। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो उड़कर घर पहुंच जाता। आखिरकार महीने के इख्तिताम पर वो दिन ही आ गया जब इरफान अपना बैग उठाए गेट से बाहर निकल रहा था। इसने गाड़ी में अपना बैग रखा और घर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता जैसे ज़ुलेखा कार की पिछली सीट पर बैठी है। थोड़ी देर बाद इरफान अपने घर पहुंच चुका था। घर पहुंचकर इसके ज़हन में ज़ुलेखा ही सवार थी। इरफान घर वालों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। उन्हें लगा शायद सफ़र की थकान की वजह से ऐसा कर रहा है। अंधेरा होते इरफान अपने रूम में चला गया। जब सब घर वाले सो चुके तो ज़ुलेखा इंसानी शक्ल में इरफान के सामने आ गई। काफ़ी देर तक तो राज और न्याज की बातें होती रही, फिर आखिर वो ही हो गया जिसका दोनों को शिद्दत से इंतज़ार था। दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेहरबानी करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। ज़ुलेखा तो पहले हवास की मारी थी, इसने इरफान को भी हवास प्रस्त बना दिया। इंसान होने के बावजूद इरफान एक जिनज़ादी से हमबिस्तरी करने पर आमादा हो गया। भला एक जिनज़ादी के हवास के आगे इंसान कहाँ टिक सकता है। इरफान को लगा कि अब तो बस इसके मज़े ही मज़े हैं, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था ज़ुलेखा तो आग है। आग, जिन्नात तो बने ही आग से होते हैं और इंसान मट्टी से। भला आग और मट्टी का मिलन कैसे मुमकिन हो सकता है। खैर, जैसे तैसे दिन गुजरते गए। जिनज़ादी इस तरह इरफान की हर रात को रंगीन बनाती रही। इरफान तो अब घर से बाहर ही नहीं निकलता था। इसके घर वाले इस रवैये से बहुत परेशान थे। वो हर वक्त बस अपने कमरे को खुद को बंद करके रखता था। घर वालों को भला क्या मालूम था कि इस बंद दरवाजे के पीछे इरफान किस गैर फितरी काम में मसरूफ़ है। घर वालों ने इससे बाज़ पर्स करने की कोशिश की तो उसने सख्ती से मना कर दिया। वो लड़का जो माँ बाप का फर्मा बरदार था अब कुछ ही दिनों में नाफरमान बन चुका था। इसके घर वाले शदीद अजियत से गुजर रहे थे। असल क़यामत तो तब टूटी जब इरफान ने वापस स्कूल जाने से ही इनकार कर दिया और धमकी दी कि अगर इसके साथ ज़बरदस्ती की गई तो वो खुदकशी कर लेगा। घर वाले ये धमकी सुनकर खामोश हो गए। उन्हें लगा शायद इरफान की तबीयत ठीक नहीं रहती या इसके साथ कोई और मसला है, इसलिए हमें अभी बताना नहीं चाह रहा। कुछ दिनों बाद उसे एहसास हो जाएगा तो हमें सब बता देगा। लेकिन दिनों पर दिन गुजरते गए। इरफान की वही रोश बरकरार रही। इरफान का रवैया और सीधा गंभीर होता जा रहा था। उसे ना खाने का होश था और ना किसी और हाजत का। वो खुद को सारा दिन कमरे में बंद रखता था। आखिरकार घर वालों ने भी हार मान ली।
और उसे इसके हाल पर छोड़ दिया, कहीं ज़्यादा सख्ती करने पर कुछ कर ही ना बैठे। आखिर इरफान इनकी जवान औलाद था, कहीं जोश में कोई गलत कदम ना उठा बैठे। घर वालों का माथा तब ठनका जब इरफान की जिस्मानी हालत बिगड़ने लगी। इरफान की आंखों के गिर्द हल्के छा गए, इसका चेहरा मुरझाया हुआ लगने लगा। घर वाले इसकी ये हालत देख देख कर रहे थे। इरफान तो किसी से बात तक करना गवारा नहीं करता था। चौंका, अभी इरफान की नई नई जवानी थी तो इसके वालिद का यही ख्याल था कि शायद इरफान किसी गलत फेल यानी खुद लस्ती में मुब्तला हो चुका है, लेकिन हकीकत इससे ज़्यादा भीखनाक थी। एक रात आधी रात के वक्त सब घर वाले सो रहे थे कि इरफान के कमरे से अचानक चीखों पुकारें की आवाज़ आने लगी। सब लोग उठकर कमरे के पास चले गए और आवाज़ें देखकर इरफान से पूछने लगे कि क्या हुआ बेटा, लेकिन इरफान तो चीखों पुकार के अलावा कोई जवाब नहीं दे रहा था। इस तरह के मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चौंका, इसके कमरे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी, इसलिए घर वालों को मजबूरन दरवाज़ा तोड़कर इसके कमरे में दाखिल होना पड़ा। आगे जो मंजर था उसे देखकर सब घर वालों के होश उड़ गए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर घर के अफराद कमरे में दाखिल हुए, इरफान की हालत देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए। इरफान बरहाना हालत में कमरे के फर्श पर औंधे मुँह बेहोश पड़ा हुआ था। इरफान के अब्बू ने जल्दी से कपड़े पहनाए। इरफान का जिस्म हड्डियों का ढांचा बना हुआ था, इसके गाल अंदर को धंस चुके थे, आंखें पथरीली हुई थी। ऐसे लगता था जैसे इरफान सालों से बीमार हो। इसके पूरे जिस्म पर मार के निशान थे, ऐसा लगता था जैसे किसी ने बेदर्दी से पीटा हो। इरफान को जल्दी जल्दी हस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर भी इसकी हालत देखकर परेशान थे। एक डॉक्टर ने इरफान के अब्बू से बोला, ये लड़का कितने अरसे से बीमार है, आप उसे पहले हॉस्पिटल क्यों नहीं लाए? इरफान के अब्बू ने डॉक्टर साहब को बताया, इरफान बिल्कुल बीमार नहीं था, कुछ महीनों से इसका रवैया थोड़ा मशकूक था। हमने इससे पूछने की कोशिश भी की मगर इसने कुछ नहीं बताया। ज़्यादा सख्ती करने पर यह हमें खुदकुशी की धमकियाँ देता था, इसलिए मजबूरन हमने कुछ नहीं पूछा कि कहीं कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा बैठे, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था ये इस हालत तक पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब ने इरफान के अब्बू को बताया कि ज़हरी हालत से तो ये लगता है किसी ने इस पर तशद्दुद किया है और काफ़ी अरसे से भूखा प्यासा भी रखा हुआ था। ये हमें पुलिस केस लगता है, मजबूरन हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हमने उसे इब्तदाई तिबी इमदाद तो दे दी है, लेकिन आगे का इलाज पुलिस के रिकॉर्ड में आने के बाद ही हो सकेगा। थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल में पुलिस पहुंच चुकी थी। इरफान के अब्बू चौंका इलाके के जाने वाले बिजनेसमैन थे, इसलिए पुलिस भी उन्हें अच्छे से जानती थी। इरफान के अब्बू यानी अहमद साहब के ज़रूरी बयानात लेने के बाद पुलिस वापस चली गई। इरफान अगले 2 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा रहा। जब तीसरे दिन उसे होश आया तो पुलिस दोबारा इसका बयान रिकॉर्ड करने के लिए पहुंच गई, लेकिन इरफान ने पुलिस वालों को बताया कि उसे कुछ नहीं मालूम और वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। पुलिस वाले ये बात सुनकर चले गए। इरफान मज़ीद कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहा, इसके बाद घर आ गया, लेकिन अब उसे रूम में अकेले सोने की इजाज़त नहीं थी। इसके अब्बू हर वक्त इसके साथ रहते थे। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर इरफान को अचानक दौरा होना स्टार्ट हो गए।
عرفان اپنے گلے کو خود دبانے لگتا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے، زور زور سے چیخیں مارنے لگتا تھا۔ عرفان کی چیخیں سن کر ہمسائے بھی دہل جاتے تھے۔ عرفان کے ابو نے اس کے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چیک اپ کرایا، لیکن اس کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ اس کے تمام ٹیسٹ بھی کلیئر تھے۔ ڈاکٹروں کے مطابق شدید ذہنی صدمہ پہنچا تھا، لیکن اصل بات تو کچھ الگ ہی تھی، جو کہ صرف عرفان کو پتہ تھی، لیکن وہ تو کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ عرفان کے ابو بھی شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھے۔ ان کا جوان بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ڈاکٹروں کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اوپر سے عرفان بھی کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ایک دن عرفان کے ابو کا دوست ان سے ملنے آیا۔ جب اسے عرفان کی حالت کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے احمد صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ عرفان کو کسی بزرگ کے پاس لے جائیں، مجھے تو یہ کوئی روحانی مسئلہ لگتا ہے۔ اکثر جنات وغیرہ کے کیسز میں ایسا ہی ہوتا ہے اور بچے ڈر کے مارے کچھ نہیں بتاتے۔ دوست کی بات سن کر احمد صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ احمد صاحب نے اپنے دوست کو بتایا کہ میرا بیٹا ایسا تو بالکل نہیں تھا، وہ تو مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دے۔ پھر انہیں اچانک وہ لڑکی والی بات یاد آئے گی۔ احمد صاحب نے اپنے دوست کو بتایا کچھ ماہ پہلے عرفان کو لال کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی نظر آتی تھی۔ ایک دو مرتبہ عرفان نے اس لڑکی کا مجھ سے بھی ذکر کیا تھا اور مجھے دکھایا بھی تھا، لیکن جس طرف عرفان اشارہ کر رہا تھا وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں مجھے یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا، اس کا روحانی علاج کی مجھے بہت پہلے ہی کروا لینا چاہیے تھا۔ یقیناً یہ جنات کا ہی معاملہ ہے۔ پھر دوستوں اور رشتہ داروں سے سوچ بچار کے بعد احمد صاحب عرفان کو ایک بزرگ کے پاس لے گئے۔ کافی دیر تک وہ بزرگ عرفان پر پڑھائی کرتے رہے اور آخر کار اس جن ذات کی حاضری ہو گئی۔ بزرگ نے بتایا آپ کے بیٹے عرفان پر ایک جن ذات عاشق ہو گئی تھی، وہ چڑیل اس کے ساتھ کافی عرصے تک ہم بستری کرتے رہی۔ آخر کار آپ کا بیٹا ایک انسان ہے اور انسان تو ویسے بھی خطا کار کا پتلا ہے، آپ کا بیٹا بھی اس جن ذات کے جال میں پھنس گیا۔ آپ کے بیٹے کی کچی جوانی بھلا اس جن ذات کی حواس کہاں مٹا سکتی تھی؟ شاید کچھ دن تک تو یہ جوانی کے جوش میں یہ سب کرتا رہا ہوگا اور پھر کچھ دن مجبوراً کرتا رہا، لیکن اس کی زندگی کی حواس کہانی ختم ہونے والی تھی۔ جب عرفان کے جسم میں مزید برائی کرنے کی طاقت نہیں رہی اور اس چڑیل کے ساتھ ہم بستری کرنے سے انکار کرتا تو وہ چڑیل طیش میں آ گئی اور اس پر تشدد کرنے لگی۔ چونکہ عرفان جوان تھا اور نوجوان لڑکے اپنے والدین کو اس طرح کی باتیں بتاتے ہوئے کتراتے ہیں، اس لیے آپ کا بیٹا بھی شرم کے مارے آپ کو کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ آئندہ آپ اس سے تھوڑا دوستانہ تعلقات قائم کریں تاکہ آپ کے بچے آپ کو اس طرح کے مسائل بتاتے ہوئے نہ کترائیں۔ فی الحال میں نے تو اس چڑیل کو بھگا دیا ہے، لیکن آپ لوگوں کو 7 ہفتوں تک ہر جمعرات کو مجھ سے علاج کروانے کے لیے یہاں آنا پڑے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے بیٹے کی اس حرام زادی سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہاں ایک اور بات، عرفان اس جن زادی سے ہم بستری کرنے کے بعد جنسی طور پر تو کافی کمزور ہو چکا ہے۔ آپ اس کا علاج کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر سے ضرور کروائیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ مستقبل میں اسے کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ بے شک اگر کچی جوانی میں مرد بے تحاشا جنسی عمل میں مبتلا ہو جائے تو اس کی ٹھیک ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن آپ کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کا بہتر سے بہتر علاج کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بزرگ نے اس کے گلے میں باندھنے کے لیے ایک تعویذ دیا اور پڑا ہوا پانی اسے پینے کے لیے دیا
اور اس بات کی تاکید کی کہ بچے کو کسی صورت اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ اس کے علاوہ گھر میں خیرات اور پڑھائی وغیرہ کرنے کی بھی تاکید کی۔ عرفان اور باقی لوگ بزرگ سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئے۔ اگلے دن اس کے ابو نے بہت بڑی خیرات کی، بڑے بڑے علماء اکرام کو بلایا اور قرآن پاک کے ختم کرائے۔ عرفان کے ابو نے عرفان کے صدقے میں سیاہ رنگ کے 7 بکرے بھی قربان کیا اور ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ عرفان کو نماز کا پابند بھی کر دیا گیا۔ اس کی صحت کا خیال رکھا جانے لگا، ساتھ میں اچھے ڈاکٹر سے اس کا جنسی علاج بھی چلتا رہا۔ بزرگ کے پاس 7 ہفتوں تک حاضری کے بعد وہ چڑیل عرفان کی جان چھوڑ کر دفع ہو چکی تھی۔ اس کے بعد عرفان کے ساتھ اس طرح کے کوئی واقعات تو نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے کبھی نارمل زندگی کی طرف لوٹ سکا۔ عرفان جسمانی طور پر کبھی بہتر ہی نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے گھر والے اسے ذہنی طور پر مطمئن رکھنے کی کافی کوشش کی، لیکن اس پر گزرے واقعات نے اسے ذہنی طور پر شدید توڑ دیا تھا۔ عرفان نے اپنی پڑھائی کو بھی مکمل طور پر خیر آباد کہہ دیا تھا۔ عرفان کی دبلی پتلی حالت دیکھ کر لوگ بھی اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتا اور احساس کمتری کا شکار رہتا۔ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر اس نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ عرفان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ تقریباً 2 سال تک اس کے والدین نے عرفان کو ہر طرح سے مطمئن رکھنے کی بہت کوشش کی تھی تاکہ وہ خوشحال زندگی کی طرف واپس لوٹ سکے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 سال بعد شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے عرفان ذہنی مریض بن چکا تھا۔ اسے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا گیا اور مہنگے سے مہنگا علاج کیا گیا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ اور اس حالت میں ایک دن اپنے حقیقی خدا سے جا ملا۔ اس کے ماں باپ آج بھی اسے یاد کر کے بہت روتے ہیں۔ آپ لوگوں سے میرے دوست کی مغفرت کے لیے دعا کی اپیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے، آمین۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ عرفان آخری دم تک اس جن زادی کے عشق میں مبتلا رہا۔ اسے اس جن زادی سے شدید محبت تھی۔ عرفان بھلا اپنی محبت کے بغیر کہاں زندہ رہ سکتا تھا؟ اب اس واقعے کو 10 سال بیت چکے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین، یہ کہانی بالکل سچی تھی۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ لوگوں کو میری سچی کہانی کیسی لگی۔ میں نے پہلی مرتبہ کوئی کہانی لکھی ہے، میری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ شکریہ۔ اگر آپ لوگوں نے اس پر اچھا رسپانس دیا تو میں آپ لوگوں کو جلد ہی ایک نئی کہانی سناؤں گی، تو کمنٹ میں ضرور بتائیں کون کون میری اگلی کہانی پڑھنا چاہتا ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل زبردست اردو سٹوری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ دوستو۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔